بات کرتے ہیں اس بڑے بزنس نام کی پاکستان کے زندہ دل شہر سے تعلق رکھنے والے، کویت میں بزنس کی دنیا میں اپنی پہچان بنانے والے خالد منہاس کی۔ کہتے ہیں 1980 میں کویت آیا اور یہاں آ کر بزنس کا ایسا سفر شروع کیا جو آج ایک کامیاب کہانی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پہلے میرے چچا اور تایا یہاں آئے، راستہ دکھایا، اور آج میری آواز ہے کہ حکومت پاکستان اپنے اوورسیز پاکستانیوں پر مزید توجہ دے۔ اور اب چلتے ہیں سیاست نیوز کے اینکر پرسن شاہد عمران کے ساتھ ان کی سنسنی خیز باتوں اور خصوصی انٹرویو کی جانب۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد، اس وقت کویت سٹی میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ پاکستان کے بزنس مین، پاکستان لاہور سے ان کا تعلق ہے، خالد منہاس صاحب۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں خالد منہاس صاحب سے۔ لاہور ایک زندہ دلانے لاہور شہر سے خصوصی آج میری خالد منہاس صاحب سے ملاقات۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں خالد بھائی سے۔ لاہور سے کویت کب آئے اور کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی خالد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ آپ سنائیں، آپ خیر و عافیت ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، لاہور سے کویت کب آئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مطلب موقع دیا کچھ، اور سیکنڈلی میں آپ کو تہ دل سے کویت ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے ماشاء اللہ نامور صحافی، اور اکثر یعنی کہ آپ کے چینل وغیرہ کو ہم لوگ واچ کرتے رہتے ہیں، اور کہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کی اس تقدو کو، اور وہاں سے آ کر اپنا حلقہ احباب جتنے ہیں سب کے انٹرویو کرنے اور ان کے سب کی انفارمیشن لینی، ریئلی آئی ایم سو ہیپی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ باقی شہر صاحب آنے کے حوالے سے میں تقریباً سن 1980 میں کویت آیا ہوں، اور الحمدللہ، اور 1980 سے ابھی تک میں کویت میں ہوں، کیا پذیر ہوں یہاں پہ، اور شکر اللہ کا۔ کویت آپ 1980 کویت آئے؟ جی جی۔ مجھے یہ بتائیں، ہوں۔ کویت کا انتخاب کیسے کیا؟ اور بھی کنٹریاں تھیں جیسا کہ یورپ، سعودی عرب، قطر، بحرین، پوری دنیا، کویت کا آپ نے انتخاب کیسے کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ وہ کہتے نا کہ جہاں پر بیس ہو بندے کی تو ظاہر ہے کہ وہیں پہ جھکاؤ اکثر ہوتا ہے۔ ہمارے بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ آباء و اجداد ہمارے جو تھے وہ پہلے کویت میں قیام پذیر تھے وہ لوگ، تو ویسے بھی اسلامی ملک ہونے کے ناطے، اور کچھ پاکستان کے نزدیک ہونے کے ناطے، اور کہتے ہیں کہ کویت کا دینار ماشاء اللہ کافی کرنسی کافی اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، تو اسی لیے اسے پھر تھوڑا۔ سب سے پہلے آپ کی فیملی میں یا آپ کے بابا یا آپ کے بڑے کون کویت میں ہے؟ ہمارے چچا اور تایا، ان کا نام لے۔ اللہ جنت نصیب کرے، یعقوب صاحب، محمد یعقوب صاحب، محمد یعقوب صاحب جی، اور کزنز کے اندر ہمارے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، محمد اسلم صاحب، اور محمد اسلم صاحب محروم۔ جی بالکل۔ تو وہ لوگ یہاں پہ تھے، تو انہوں نے یعنی کہ اس معاملے میں بڑی مدد کی، اور رسپانس دیا، رسپانس دیا، بالکل انہوں نے ویزا بھیجا میرا، اور کافی اپریشیٹ کیا کہ کویت آئیں آپ ہمیں، اور آپ کو ایک مورل سپورٹ ملے گی یہاں پہ، الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں اپنے ناظرین کو، آپ کویت میں کون سا بزنس کرتے ہیں؟ اس وقت میں ریلیٹڈ ہوں یعنی کہ انٹیریئر ڈیکوریشن۔ اچھا جی، اور جس سے یعنی کہ اس کے انٹیریئر ریلیٹڈ کوئی بھی یعنی کہ آئی مین کرٹنز، صوفہ وغیرہ، اور جتنی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سب الحمدللہ۔ اور میرے 2 بیٹے ماشاء اللہ، اور وہ بھی ان کی پیدائش کویت میں ہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور یہیں پہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اور یہیں پہ جوان ہوئے، یہیں پہ ان کی شادی وغیرہ جو ہم لوگ انہوں نے کی ہیں۔ اچھا،
تو الحمدللہ ایز اے آرکیٹیکٹ وہ یہاں پر اس وقت اچھی اپنا فیملی مقیم ہے جی اللہ کا شکر ہے کہ ایز اے سیلف مجھے یہ بتائیں پاکستان میں بھی کوئی بزنس ہے؟ رائٹ نو فی الحال تو کوئی ایسا فیوچر پلان نہیں ہے، کیونکہ ساری عمر ہی تقریباً کوئی میں گزر چکی ہے. تو فی الحال ابھی کوئی فیوچر ایسا پلان نہیں ہے پاکستان میں کوئی کاروبار کا یا کوئی وہاں پر رہائش کا، جب تک کچھ بچوں کا کوئی ایسا پلان نہیں بنتا. آپ اپنی فیبرک کن کن ملکوں سے لیتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ لوکل ہی تقریباً ہم لوگ پہلے تھا میں امپورٹ وغیرہ کرتا تھا، لیکن اب کچھ مارکیٹ کے کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی انویسٹمنٹ اتنی کرے، لیکن یہ الحمدللہ لوکلی ہم لوگ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں. یہاں سے ہاں جی. آؤٹ آف کنٹری سے نہیں لیتے؟ نہیں فی الحال نہیں، پہلے لیتے تھے ہم لوگ لیکن فی الحال نہیں. ابھی آپ کا کیا پلان ہے؟ اس کے علاوہ کون سا بزنس کویت میں اور کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں اللہ نے اپنی سوچ سے پیر دیا مجھے، بڑی عزت اللہ نے دی ہے. الحمدللہ. اور میرے خیال میں شکر اللہ کے اب عمر نہیں ہے کوئی مزید آگے کچھ ماشاء اللہ تین ٹائپ کی آپ روٹی مل کا رہی ہے. ایک نام ہے، یہاں سے لوگ آپ کو بہت جانتے ہیں اور بڑا آپ سے پیار محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ واللہ جو میں تو جو بھی ہے ان سب کو بہت مشکور شکر گزار ہوں، تو کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ اتنا خلوص محبت اور پیار لوگوں سے بھی کرتا ہے. تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا اتنا کہ پھر میں جو سب کو شکر گزار ہوں اس طرح کو سمجھتا مجھے. پچھلے دنوں میں پی ایس ایل کے بہت بڑے تاجر جنہوں نے پی ایس ایل کی